سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے اس دنیا میں بحیثیت اسوہ اور نمونہ مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی اگر تھیوری قرآن مجید ہے تو اس کا پریکٹیکل اور اس کا عملی نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ یہ قرآن مجید ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو ہے۔ یہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی وہ سیرت ہے، یہی وہ اسوہ ہے، یہی وہ نمونہ ہے جس پر تمام انسانوں کی نجات مضمر ہے۔ کوئی بھی انسان اگر نجات چاہتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی طریقہ، کوئی اسوہ، کوئی نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے تمام انسانوں، عام طور پر اور خاص طور پر اے تمام ایمان والوں، مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں اگر اس دنیا میں سرخرو ہونا ہے تو اس کے لیے بھی رسول کا اسوہ ہے۔ تمہیں آخرت میں نجات چاہیے، آخرت کی سرخروئی چاہیے، کامیابی چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کل بنی آدم یدخلون الجنت الا من ابا، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو سوال کیا گیا آپ سے، صحابہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یوں انکار کرے گا کہ وہ میری نافرمانی کرے گا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، میرے اسوے کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنا کر اس پر چلا، اسی کو اپنے لیے نجات کی راہ سمجھا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، روگردانی کی، میرے راستے پر نہیں چلا، میرے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس نے گویا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے نہ اس دنیا میں نجات ملے گی، نہ اس دنیا میں کامیابی ملے گی، اور نہ آخرت میں نجات ملے گی، وہاں کامیابی ملے گی۔
یہ بہت بنیادی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنا یہ جیون، اپنی یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ڈھالیں، آپ کے طریقے پر چلائیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسے زندہ کریں۔ یہی ہے اصل اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے نزدیک صرف ایک راستہ ہے نجات کا، اللہ کے نزدیک کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، ایک ماڈل ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل۔ اس لیے ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو رسول کے اسوے کے مطابق، رسول کی زندگی کے مطابق، رسول کی سنتوں کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ ہم اور آپ رسول کے بارے میں کچھ جانیں، پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول کون ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہے، آپ کا لایا ہوا دین کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کا نمونہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہم جانیں رسول کون ہے۔ آج مجھے بتائیے آپ، کوئی بھی ایک نان مسلم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہے، اگر وہ آ کر ہم میں سے کسی عام مسلمان سے معلوم کرے کہ بھائی بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا انٹروڈکشن کراؤ، ان کا پریچے کراؤ، ہم میں سے کتنے لوگ کرا سکتے ہیں؟ یعنی خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم رسول کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہمیں رسول کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے طور طریقے کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں، آپ کا جو رول ماڈل ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، رول ماڈل بنایا آپ کی ذات کو، تو وہ کیا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم یہ جب ربیع الاول آتا ہے، عید میلاد النبی کے نام پر، جلسوں کے نام پر، جلوس کے نام پر نبی کا نام تو لیتے ہیں، نبی کے نام پر نعرے تو لگاتے ہیں، نبی کے نام کا جھنڈا تو اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اکثر مسلمان نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انتہائی افسوسناک حال ہے کہ ہم میں سے اکثر، ابھی میں اگر ہاتھ اٹھواؤں یہاں کہ بھائی ہم میں سے کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی ہے، چھوٹی سی 10 15 20 صفحے کی کوئی کتاب بھی پڑھی ہے، تو مجھے شاید افسوس ہوگا، اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ یعنی ہماری 50 سال کی زندگی گزر گئی، 40 سال کی زندگی گزر گئی، 60 سال کے ہو گئے، ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں، دنیا کا سارا فلسفہ معلوم ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے رسول کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی؟ کبھی کوئی ایک کتاب رسول کی سیرت کو پڑھنا گوارا کیا ہم نے؟ گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں آڈیو سنتے ہیں، گھنٹوں اخبار پڑھتے ہیں،
کیا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھا، کوئی آڈیو سنا، کوئی اخبار، کوئی پیپر، کوئی کتاب پڑھی؟ نہیں۔ جب پہلا مرحلہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے سیرت و اخلاق کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے مشن کو، آپ کے مقصد حیات کو، آپ یہاں کیوں آئے تھے اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کا اس دنیا کی ترقی میں کیا یوگدان ہے۔ آج جو انسان اتنی ترقیوں کے بام عروج پر پہنچا ہوا ہے، اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوگدان کیا ہے، ہم جب نہیں جانتے ہیں تو پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ کیوں کر ادا ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس لیے آج سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، نجات، کامیابی، جنت، اللہ کی رضا ایک ہی راستے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ایک ہی اسوے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ایک ہی طریقے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یاد رکھیے، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو یہ بھی اقرار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، سوائے نبی یاد رکھیے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اسے جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، اس کو جانیں۔ نہیں جانیں گے تو اپنائیں گے کیسے؟ نہیں جانیں گے تو اس پر چلیں گے کیسے؟ اس لیے پہلی بات یاد رکھیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ کیسے جانیں گے آپ خود طے کیجئے، آپ کتابیں پڑھیے، علماء کے خطابات سنیے، جو ہو سکتا ہے پڑھوا کر سنیے، تعلیم کیجئے، کسی عالم کو ہائر کیجئے کہ حضرت آپ مجھے سیرت پڑھا دیں۔ آپ بہت کچھ کورس سیکھتے ہیں، لیکن زندگی کا کورس سیکھیے، زندگی کی سفلتا کا کورس، آخرت کی کامیابی کا کورس وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سنتوں کو جاننا۔ یہ سب سے بنیادی حق ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس میں بھی ہم انتہائی درجے کی کوتاہی کر رہے ہیں۔